السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جس طرح آپ حضرات نے ماضی کے اختتام میں کچھ مفید مشوروں سے نوازا تھا اور ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ نئے انداز میں ہم ان الفاظ کو بیان کریں اور سمجھانے کی کوشش کریں، تو الحمدللہ ماضی کے بعد جب مضارع کا مرحلہ شروع ہوا تو مضارع میں بھی کوشش کافی حد تک ہوئی کہ کسی طریقے سے یہ 14 الفاظ سمجھ آ جائیں۔ ہمارے کچھ بھائیوں کی درخواست تھی کہ مضارع کی کچھ مشق کرائی جائے اور مضارع کے جو الفاظ ہیں ان پر گرفت ہو جائے، تو اس حوالے سے آپ حضرات کے پاس جو آج کاغذ بھیجا ہے، آپ اس کو مد نظر رکھ کے آج ہم سبق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، اگر کسی کو یہ 14 الفاظ وہ ترتیب سے بالفرض یاد نہیں بھی ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے آج ان کو دوسرے انداز سے کچھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ان 14 الفاظ میں سب سے پہلے ہم ڈھونڈ لیں کہ کتنا لفظ ہیں کہ جن کے آخر میں پیش ہے۔ مثال کے طور پر واحد مذکر غائب جو پہلا لفظ ہے یکتب، با کے آخر میں پیش ہے۔ پھر واحد مؤنث کا سلسلہ شروع ہوا تکتب، با کے آخر میں پیش ہے۔ پھر واحد مذکر حاضر تکتب، وہاں بھی با کے آخر میں پیش ہے۔ اور 13ویں اور 14ویں نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا اکتب، واحد متکلم، با کے آخر میں پیش ہے۔ جمع متکلم نکتب، با کے آخر میں پیش ہے۔ تو گویا وہ الفاظ جو تقریباً 5 ہیں، ان 5 کے آخر میں پیش ہے۔ ہم اس پیش کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ ان لفظوں کا تعلق ہے واحد کے ساتھ۔ اب 14 میں سے ماشاءاللہ 5 چلے گئے، ہم صرف پیش کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ واحد کا لفظ ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ واحد کون سا، مذکر کا یا مؤنث کا؟ تو اگر شروع میں یا ہے تو وہ مذکر کا ہوگا، شروع میں تا ہے تو عموماً وہ مذکر حاضر کا بھی ہوتا ہے اور ایک وہ مؤنث کا بھی ہوا ہے۔ تو گویا یا اور تا سے ہم فرق معلوم کر لیں گے مذکر اور مؤنث کا، اور حاضر اور غائب کا بھی، یعنی یا غائب کے شروع میں ہے اور تا حاضر کے شروع میں ہے۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لفظوں کے آخر میں پیش ہے ان کا تعلق واحد کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سامعین، وہ الفاظ جن کے آخر میں الف نون ہے تقریباً 4 ہیں، 3 تو ایک طرح کے ہیں۔ مثال کے طور پر تثنیہ مؤنث غائب تکتبانی، تثنیہ مذکر حاضر تکتبانی، تثنیہ مؤنث حاضر تکتبانی، شکل بھی ایک ہے۔ اور ہم نے وہاں عرض کیا تھا کہ سیاق و سباق کو دیکھ کر ہم ترجمہ کریں گے کہ بات کس کی چل رہی ہے۔ صرف ایک لفظ ہے یکتبانی جن کے شروع میں یا آئی ہوئی ہے، تثنیہ مذکر غائب۔ تو گویا جس طرح ہم نے پہلے 5 میں یہ آخری پیش کو دیکھ کر فیصلہ کیا تھا کہ اس کا تعلق واحد کے ساتھ ہے،
تو یہاں ان 4 لفظوں میں ہم الف اور نون کو دیکھ کر کہیں گے کہ ان کا تعلق تثنیہ کے ساتھ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو 14 تھے، 14 میں سے 5 اور 4 یہ 9 آ گئے۔ اب اگر اس ترتیب سے یاد نہیں ہوئی تو اس ترتیب کو دیکھ لیں ہم کہ جن کے آخر میں پیش ہے ان کا تعلق واحد کے ساتھ ہے، اور جن کے آخر میں الف نون ہے اس کا تعلق تثنیہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سامعین، تیسرے نمبر پہ وہ الفاظ جن کے آخر میں واو ہے، واو نون، تو ہم نے یہ واو علامت جمع مذکر کی پڑھی تھی۔ تو 2 لفظ ہیں، یکتبون تکتبون، یا اگر آ جائے تو یا علامت غائب کی ہے تو جمع مذکر غائب، اور تکتبون تا شروع میں آ جائے تو جمع مذکر حاضر۔ تو گویا واو جو علامت ہے یہ جمع مذکر کی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارے تقریباً 11 الفاظ مکمل ہو گئے۔ یعنی گویا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ با والے حروف جن کے آخر میں پیش والے حروف، یعنی با کے اوپر پیش ہے، نمبر 1، نمبر 2 جن کے آخر میں الف نون ہے، اور نمبر 3 جن کے آخر میں واو نون ہے۔ تو واو نون والے تو 2 ہوئے، اور الف نون والے وہ 4 ہوئے، اور جن کے آخر میں پیش ہے وہ تقریباً 5 ہوئے۔ اسی طرح سامعین، ہم نے چوتھے نمبر پہ وہ الفاظ دیکھنے ہیں جن کے آخر میں صرف نون زبر والا ہے اور نون سے پہلے ساکن ہوتا ہے، جیسے یکتبنا تکتبنا۔ تو ان کا تعلق جمع مؤنث کے ساتھ ہے۔ اگر یا ہوگی تو جمع مؤنث غائب، اگر تا ہوگی تو جمع مؤنث حاضر۔ تو اس حوالے سے ہمارے یہ 13 الفاظ مکمل ہو گئے۔ باقی ہم نے واحد مؤنث حاضر کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس کے پڑھنے میں بعض دفعہ دقت ہوتی ہے، جیسے تکتبینا، تو اس کی علامت صرف اتنا ہوگی کہ نون سے پہلے یا ہے، تو وہ جو یا ہے ہمیشہ یہ واحد مؤنث حاضر کی ہے۔ تو سامعین، اس حوالے سے ہم ان جو پیج ہوگا اس کو سامنے رکھ کے ہم قرآن مقدس سے مضارع کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ مضارع کے لفظ میں کن کے آخر میں پیش ہے، اور کن کے آخر میں الف نون ہے، اور کن الفاظ کے آخر میں واو نون ہے، اور کون سے الفاظ ہیں جن کے آخر میں صرف نون ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں انشاءاللہ مزید گرفت حاصل ہو جائے گی مضارع اور ماضی کے متعلق۔ تو اس کے بعد آج ہم جس طرح ہم نے ماضی کا سلسلہ شروع کیا تھا، قرآن مقدس سے ہم نے وہ ماضی کے الفاظ دیکھے تھے، تو اس وقت ہمارے سامنے سورۃ یاسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، انا جعلنا، یہ نون الف نا آیا ہوا ہے، تو اس کا تعلق یہ ماضی کے ساتھ ہے، جمع متکلم کا۔ کتبنا ہم نے لکھا، جعلنا ہم نے بنایا۔ تو اس علامت کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ اس کا تعلق جمع متکلم کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سامعین، پھر آگے اللہ پاک نے پھر فرمایا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، جعلنا پھر بھی وہی۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے فَأَغْشَيْنَا، نون الف نا جمع متکلم، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ ہمارا مضارع کا لفظ ہے، يُبْصِرُونَ۔ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آخر میں کیا ہے، آخر میں پیش ہے، یا آخر میں الف نون ہے، یا آخر میں واو نون ہے۔ تو سامعین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 9، اللہ پاک فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب یبصرون را کے بعد واو ہے، یعنی گویا آخر میں واو نون ہے، تو اس کا تعلق جمع مذکر کے ساتھ ہوگا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جمع مذکر غائب ہے یا حاضر ہے۔ تو ہم نے شروع میں یا دیکھی، اس یا کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ اس کا تعلق جمع مذکر غائب کے ساتھ ہے۔ اگر حاضر کے ساتھ ہوتا تو شروع میں یا نہ آتی بلکہ تا آتی۔ اسی طرح سامعین، اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَأَنذَرْتَ، زرتا ہم نے تا کو دیکھنا ہے، کتبتا،
اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، واحد مذکر حاضر کے ساتھ۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا لم تنذرہم تنذرو، اب یہ شروع میں تا آیا ہوا ہے اور را کے اوپر جزم کیوں ہے؟ لم کی وجہ سے ہی ابھی ہمارا سبق نہیں ہے۔ فہم لا یؤمنون، یہ یؤمنون اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ یؤمنون کے آخر میں واو نون ہے، اور جن الفاظ کے آخر میں واو نون ہو اس کا تعلق جمع مذکر کے ساتھ ہے۔ اب شروع میں یا آئی ہوئی ہے تو ہم اس کا تعلق جمع مذکر غائب کے ساتھ شمار کریں گے۔ اسی طرح آگے اللہ پاک نے فرمایا انما تنذرو، اب تنذرو را کے اوپر پیش ہے تو ہم نے پہلے حصے کو دیکھنا ہے، یکتبو تکتبو اکتبو نکتبو۔ تو تنذرو کے ہم نے دو لفظ پڑھے ہوئے ہیں سامعین، ایک تو تکتبو واحد مذکر حاضر کا بھی ہے اور ایک تکتبو واحد مؤنث غائب کا بھی ہے، تو یہ سیاق و سباق کو دے کر ہم ترجمہ کریں گے۔ اسی طرح آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا نحن نحیی الموتا، نحیی تو شروع میں نون آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق جمع متکلم کے ساتھ ہے، ہم زندہ کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ تو نحیی نکتبو کا ترجمہ بھی ہم نے یہ لکھا تھا کہ ہم زندہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد خود ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں وہی آیا ہوا ہے نکتبو ما قدموا وآثارہم۔ نکتبو یہ شروع میں نون آیا ہوا ہے اور آخر میں پیش ہے، تو اس کا تعلق جمع متکلم کے ساتھ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ماضی اور مضارع کی علامات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ تو گویا آج کا جو ہمارا سبق ہوا وہ ایک دفعہ پھر ہم دہرا لیتے ہیں کہ مضارع کے جو 14 الفاظ ہیں، اور ان 14 الفاظ اگر ہمیں پڑھتے ہوئے دقت محسوس ہوتی ہے تو سامعین ہم نے اس کے حصے بنا دیے، یعنی وہ الفاظ جن کے آخر میں پیش ہے اس کا تعلق واحد کے ساتھ ہے، اور آگے ہم نے بھی لکھ بھی دیا کہ واحد مذکر مؤنث متکلم جمع متکلم وہ آپ علامتوں کو دے کر بتا سکتے ہیں، اور وہ الفاظ جن کے آخر میں الف نون ہے ان کا تعلق تثنیہ کے ساتھ، واو نون ہے جمع مذکر کے ساتھ، صرف نون ہے جمع مؤنث کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے اگر ہم قرآن مقدس کے الفاظ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مزید علم نافع عطا فرمائیں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے ایک گزارش ہے، گرامر کا تعلق مشق کے ساتھ ہے، تو جتنا ہم مشق پہ توجہ دیں گے، اور آپ مشق جب کرتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا، غالباً ایک مشکل سبق آیا تھا تو آپ حضرات کی طرف سے کچھ مفید آراء سامنے آئی تھی، تو ہم نے طریقہ تبدیل کیا تھا اور اس کے بعد پھر سبق ہمارے لیے آسان ہو گیا تھا۔ تو میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا جو سبق میں حضرات شریک ہیں، آپ شفقت فرمائیں، آج کا جو ہمارا مشق والا سبق ہے وہ سورۃ یاسین ہے۔ آپ سورۃ یاسین کو اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں ماضی کا کون سا لفظ استعمال ہوا ہے اور مضارع کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلے دن دیکھیں اور ہمیں سارے الفاظ سمجھ آ جائیں، اللہ قادر ہیں اس بات پر، اللہ کر بھی سکتے ہیں۔ تو سامعین کچھ ہم سے غلطیاں ہوں گی، کچھ ہمارے الفاظ صحیح ہوں گے، جب آپ حضرات یہ الفاظ ہمارے پاس بھیجیں گے ہم چیک کریں گے تو ہمیں اتنا پتہ چلے گا کہ اتنی بات سمجھ آ چکی ہے، ہم اس سے آگے چلیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر مزید انشاءاللہ آپ غور و فکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔